السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے اس شخصیت کا نام ہے اینڈریو کارنیگی۔ وہ کروڑ پتی تھا، مگر اکثر کہا کرتا تھا کہ دولت مند مرنا ایک ذلت سے کم نہیں۔ اینڈریو کارنیگی کے والدین اس قدر غریب تھے کہ اس کی پیدائش کے وقت نہ تو کسی ڈاکٹر کو بلایا گیا اور نہ ہی کسی دائی کو۔ جب روزی کمانے کا وقت آیا تو وہ ایک پینی فی گھنٹہ کے حساب سے ملازم ہو گیا۔ اس نے 800 لاکھ کروڑ پاؤنڈ کمائے۔ ایک دفعہ ایک شخص اسکاٹ لینڈ میں گیا۔ وہ مکان دیکھنے کا اتفاق ہوا جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ وہ مکان فقط 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس کا باپ نچلے کمرے میں کڈی کا کام کرتا تھا اور بالائی کمرے میں گھر کے افراد کھانا وغیرہ پکاتے اور وہیں سوتے تھے۔ جب اینڈریو کارنیگی کا کنبہ امریکہ میں آیا تو اینڈریو کا باپ میز پوش بناتا تھا اور انہیں فروخت کرنے کے لیے گھر گھر پھرتا تھا۔ اس کی والدہ دوسروں کے گھروں میں کپڑے دھوتی اور ایک موچی کے ہاں جوتوں کی سلائی کرتی تھی۔ اینڈریو کے پاس فقط ایک قمیض ہوتی تھی۔ جب وہ رات کو بستر میں گھس جاتا تو اس کی والدہ ہر رات وہ قمیض دھو کر استری کرتی تھی۔ وہ ہر رات 16 سے 18 گھنٹے کام کرتی تھی۔ اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی۔ وہ 22 برس کا تھا تو اس نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے جیتے جی ہرگز شادی نہیں کرے گا۔ وہ اپنے وعدے کا پورا نکلا۔ اس وعدے کے 30 برس بعد اس کی والدہ نے وفات پائی۔ 52 برس کی عمر میں اس نے شادی کی اور 62 سال کی عمر میں اس کے ہاں پہلا اکلوتا بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ لڑکا تھا تو اکثر اپنی والدہ سے کہا کرتا تھا، ماں میں ایک دن امیر ہو جاؤں گا، پھر تمہیں ریشمی لباس اور ایک گاڑی خرید دوں گا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اسے ذہانت اپنی والدہ سے ورثہ میں ملی ہے۔ اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز اس سے بے پناہ اور غیر فانی محبت ہے۔ وہ جب فوت ہوئی تو 15 برس تک اس کا نام اپنے لبوں پر لانے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے اسکاٹ لینڈ میں ایک عورت کا قرضہ محض اس لیے چکا دیا تھا کہ اس کی شکل اس کی والدہ سے ملتی تھی۔ اینڈریو کارنیگی لوہے کے بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے باوجود وہ لوہے کی صنعت کے متعلق بہت کم واقفیت رکھتا تھا۔ اس کے تحت ہزاروں لوگ کام کرتے تھے اور وہ اس کی نسبت زیادہ علم اور تجربہ رکھتے تھے، لیکن اسے آدمیوں سے کام لینا آتا تھا اور اس بات نے اسے امیر بنا دیا تھا۔ زندگی کے ابتدائی دور میں ہی اس کے اندر لوگوں کی قیادت کرنے، انہیں منظم کرنے اور ان سے کام لینے کی جھلک موجود تھی۔ جب وہ اسکاٹ لینڈ میں رہتا تھا تو کہیں سے خرگوشوں کا ایک جوڑا پکڑ لایا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد گھر کے اندر خرگوش ہی خرگوش دکھائی دینے لگے۔ ان سب کے لیے غذا مہیا کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اسے ایک شاندار خیال سوجا۔ اس نے محلے کے لڑکوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اگر وہ کھانا وغیرہ لائیں گے تو وہ ان کے نام پر خرگوشوں کے نام رکھ دے گا۔ اس ترکیب نے جادو کی طرح کام کیا اور خرگوشوں کے لیے کھانے کی بھرمار ہو گئی۔ کئی برس بعد اینڈریو کارنیگی یہی نفسیات کاروبار میں بروئے کار لایا۔ مثلا وہ پنسلوینیا ریلوے کمپنی کے پاس لوہے کی پٹریاں فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اینڈریو کارنیگی نے بٹس میں لوہے کا ایک بڑا کارخانہ قائم کیا اور اس کا نام جے ایڈگر تھامسن اسٹیل ورکس رکھ دیا۔ پینسلوینیا ریلوے کمپنی کا مالک جے ایڈگر تھامسن خوش ہو گیا اور اسے اپنے نام پر قائم کارخانے کو لوہے کی پٹریاں تیار کرنے کا آرڈر دینے میں کسی قسم کا اعتراض نہ تھا۔ جب اینڈریو کارنیگی 9 عمر تھا تو اسے روزی کمانے کی خاطر ایک تار گھر میں بطور قاصد لڑکا کام کرنا پڑا۔ اس کی تنخواہ 2 شلنگ یومیہ تھی۔ اس کے لیے کافی تھی۔ وہ ان دنوں پٹس برگ میں نیا آیا تھا اور دل میں ڈرتا تھا کہ اگر اس نے کسی دن کسی غلط گھر میں تار بھجوایا تو اسے نوکری سے جواب مل جائے۔ لہذا اس نے شہر کے تمام بڑے بڑے لوگوں کے نام پتے ازبر یاد کر لیے۔ وہ آپریٹر بننا چاہتا تھا، لہٰذا وہ رات کے وقت ٹیلی گرافی کا مطالعہ کرنے لگا اور ہر روز صبح سویرے دفتر کے لوگوں کے آنے سے پہلے ٹیلی گرافی کی مشق کرنے لگا۔ ایک صبح عملے کے آنے سے پہلے تاروں پر گرما گرم خبریں آ رہی تھیں۔ فلاڈلفیا پٹس برگ سے گفتگو کرنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن اس وقت ڈیوٹی پر کوئی آپریٹر نہ تھا، لہٰذا اینڈریو نے تمام پیغام خود نوٹ کیے اور پھر انہیں منزل مقصودہ پہنچا دیا۔ جب افسر کو معلوم ہوا تو اس نے کارنیگی کی پوری ترقی کر دی۔ وہ آپریٹر بن گیا اور اس کی تنخواہ دگنی ہو گئی، لیکن اس کی سیماب صفت صلاحیتیں دوسروں کی نظروں کا مرکز بنی رہی۔ جب پینسلوینیا ریلوے کمپنی نے ٹیلی گراف کا اپنا نظام قائم کیا تو اینڈریو کارنیگی وہاں آپریٹر کی حیثیت سے چلا گیا۔
वहाँ वो बाद में प्राइवेट सेक्रेटरी और फिर तरक्की करके डिवीजनल सुपरिटेंडेंट बन गया। अचानक एक दिन एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि जिसने उसकी किस्मत को चार चाँद लगा दिए। एक दफ़ा वो रेल में सफ़र कर रहा था कि एक मौजिद भी उसके पास आकर बैठ गया। उस मौजिद ने उसे ट्रेन में सोने के लिए मखसूस तर्ज के नए डब्बे का डिज़ाइन दिखाया। उससे पहले सोने के डब्बे बड़े बेहंगम और बेआराम होते थे। एंड्रयू कार्नेगी बड़ा दूरदर्श इंसान था। उसने एकदम भांप लिया कि ये इजाज़त बड़ी मकबूल होगी, लिहाजा उसने कर्ज लेकर डब्बे बनाने का कारखाना खोल दिया। उससे उसे सनसनीखेज़ मुनाफे हुआ। जब एंड्रयू 25 वर्ष का था तो उस अकेले की आमदनी 1000 पाउंड थी। एक दफ़ा रेलवे लाइन पर लकड़ी का बना हुआ पुल चल गया, जिससे कई रोज़ तक रेलवे की रेलों की आमदोरफ्त बंद रही। इन दिनों एंड्रयू कार्नेगी डिवीजनल सुपरिटेंडेंट था। उसके जहन में ख्याल आया कि लकड़ी का दौर ख़त्म हो चुका है, अब लोहे का ज़माना है। लिहाजा उसने रुपये कर्ज लेकर लोहे के पुल तामीर करना शुरू कर दिए और इतना नफ़ा कमाया कि इदाद शुमार सुनकर अकल गुम हो जाती है। जो लाहे का ये बेटा जिस चीज़ को हाथ लगाता वही सोना बन जाती। किस्मत इसकी यावरी कर रही थी। उसने चंद दोस्तों के साथ मिलकर मगरबी पेंसिल्वेनिया में तेल के ज़खीरों के दरमियान 8000 पाउंड में एक फार्म खरीदा और एक बरस बाद उसे 2 लाख पाउंड में फ़रोख्त कर दिया। 27 वर्ष की उम्र में उसकी हफ्तावार आमदनी 200 पाउंड हो गई। वक्त 15 वर्ष पहले वो 10 पेंसियोमिया पर काम करता था। वो 1862 का साल था। इब्राहम लिंकन अमेरिका का सदर था। खाना जंगी ज़ोरों पर थी। अशिया की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। बड़ी बड़ी बातें ज़हूर में आ रही थी। अमेरिका की सरहदें वसी हो रही थी। थोड़े अरसे में रेलवे लाइन सारे अमेरिका में बिछ जानी थी। शहर जन्म ले रहे थे। अमेरिका इनकलाबी और हैरतनाक दौर में दाखिल होने की तैयारी कर रहा था और एंड्रयू कार्नेगी लोहे की बदौलत दिन रात सोना पैदा कर रहा था। इसकी भट्टियाँ लोहे को कुंदन बना रही थी। जिस कदर सूरज से वो अमीर हुआ, इंसानी तारीख के मुताले से पता चलता है कि किसी शख्स ने कभी इतनी जल्दी तरक्की नहीं की। इसके बावजूद उसने कभी मेहनत शाका नहीं की थी। वो अपना निस्फ वक्त तफरीह में बसर करता था। वो अक्सर कहा करता था कि उसके नायब उससे ज़्यादा काम को समझते हैं। वो तो फक्त इन्हें काम करने की तरगीब देता है। अगरचे वो स्काच था मगर तंग नज़र और बखील नहीं था। वो दूसरे लोगों को अपने कारोबार में शरीक करता था। उसकी बदौलत बहुत से लोग लखपति बने। उसने अपनी ज़िंदगी पर फक्त 4 बरस तालीम हासिल की। उसके बावजूद उसने 8 किताबें लिखी। ये किताबें इक़्तिसादियात, सवाने उमरी, मज़ामीन और सफ़रनामों पर मुश्तमिल थी। उसने पब्लिक लाइब्रेरियों को 1 करोड़ 20 लाख और तालीम की तरक्की के लिए 1 करोड़ 60 लाख पाउंड दिए। उसे रूबी बर्नस की तमाम नज़में अज़बर थी। इस तरह शेक्सपियर के ड्रामे मैकबेथ में हैमलेट और किंग लियर, रोमियो जूलियट और वीनस का सौदागर उसे ज़बानी याद थे। वो जब चाहता इन्हें दोहरा सकता था। वो चर्च का रुकना था, लेकिन इसके बावजूद उसने 7.5 करोड़ पाउंड दूसरों की इमदाद के लिए दिए, यानी एक साल में हर रोज़ 20 लाख पाउंड। उसने अखबारात में ऐलान करा रखा था कि जो शख्स उससे उसकी दौलत का बेहतरीन मशर्रफ बताएगा वो उसे इनाम देगा। वो कहा करता था कि दौलतमंद होना एक जिंदा से कम नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एंड्रयू कार्नेगी की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।